السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے متعلق آلموسٹ محمد بھائی نے کافی ساری حدیثیں بیان کر کر سب کچھ کلیئر کر دیا۔ اب میرے لیے شاید سے کچھ بچا نہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ جو مجھ سے بلوانا چاہیں گے وہ بلوا لیں گے۔ اور دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اپنی نمازوں میں خشوع اپنانے کی۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، یعنی کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ الذکر جو قرآن میں آتا ہے، الذکر یعنی سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن۔ آج ہم قرآن کو تو چھوڑے بیٹھے ہیں، نہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تجوید کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ہم اس کو صحیح سے پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا دھیان کہیں اور ہے، کوئی آ گیا باتوں میں لگ گئے۔ قرآن بھی چل رہا ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی چل رہی ہے، ساتھ ساتھ کبھی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی اس کی طرف۔ تو پوری متوجہ جو ہونا چاہیے، جو توجہ ہماری ہونی چاہیے، وہ قرآن پہ نہیں ہے، جو سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر اور سب سے بہترین ذکر ہے۔ آج ہم اس کو تو چھوڑ کر دنیا کے پاس بھاگتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی تسبیح بتا دو، بھائی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو، بھائی ہمیں کچھ بتا دو، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو۔ تو جو سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ قرآن ہے، تو آپ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم لوگ اپنی پوری زندگی میں ایک ایک سال میں 25 30 کتابیں موٹی موٹی پڑھتے ہیں، یہ جانتے ہوں گے جو لوگ اچھے اچھے کورسز کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے، جو ڈاکٹری کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو پتلی سی کتاب ہوتی ہے تجوید کی۔ اگر ہم تجوید پڑھ کر اپنے مخارج وغیرہ ٹھیک کر لیں تو وہ ذکر کتنا پیارا ہو جائے گا، ہے نا؟ کہ اللہ تعالیٰ تم سے قرآن میں باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا کیا کچھ تمہیں اپنانا ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن جو آیا ہے وہ اوپر سیلف پر رکھنے کے لیے نہیں آیا ہے نا، وہ ہدایت کے لیے آیا۔ اور ہدایت ایسے تو نہیں آئے گی، ہدایت آئے گی اس کو پڑھ کے سمجھنے سے، سمجھنے کے بعد عمل میں لانے سے۔ تو جب ہم آنکھیں ہماری دیکھتی ہے نا تو دل حرکت کرتا ہے کہ یہ کچھ ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، انسان جو بولتا ہے وہ پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، آیتیں ہمارے پاس سے گزرتی ہیں، اس کی میننگ ہمارے پاس سے گزرتے ہیں، تفسیر گزرتی ہے، تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب اس کو عمل میں لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ عمل میں اسی طریقے سے آئے گا جب ہم قرآن پہ اپنی پوری توجہ دیں گے، اس کو ڈیلی پڑھیں گے، اس کی تفسیر دیکھیں گے، آیتیں کیا کہنا چاہ رہی ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جو سب سے بہترین ذکر ہے اس کو پہلے تو ہم نے بالکل ہی ایک طریقے سے اپنی زندگیوں سے ہٹا دیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کرے اور ہمیں اس ذکر پر ڈٹا دے۔ اب دوسرا جو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نماز کا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو سیگا لاتے ہیں نماز کا، وہ یہ نہیں لاتے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا پڑھو گے یا کبھی پڑھ لو گے یا تم نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب جو کرنے والے ہیں وہ زندگی بھر وہی کام کریں گے۔ سپوز دیٹ ایک پریس کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ پریس کرتا ہے، اس کا نام ہے کہ یہ پریس کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیلر ہے تو یہ کپڑے سلنے والا ہے، یہ فلانا ہے، یہ انجینئر ہے تو یہ انجینئرنگ ہی کرے گا، یہ ڈاکٹر ہے تو یہ ہمیشہ دوائی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں مومن کی کیا صفات بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اس کا حکم آیا ہے اس کو بجا لائیں، اور جس طریقے سے اس کا حق ہے ادا کرنے کا اس کو بجا لائیں۔ فرسٹ آف آل جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بولتا ہے تکبیر، کیا کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہاتھ پیچھے اٹھائے یعنی کہ میں نے دنیا پیچھے پھینک دی، اب تو اور میں بس، پھر تیسری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہماری تو روح کانپ جانی چاہیے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہم ایسی بادشاہت کے آگے کھڑے ہیں کہ جس کے آگے تو ہر کوئی جھکتا ہے، وہ تو کب اس کے کن کے سب محتاج ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں سوچتے اس چیز کو؟ ہم یہ اپنے اوپر بوجھ کیوں بناتے ہیں نماز کو؟ اللہ کی قسم اگر نماز میں خشوع پیدا ہو جائے نا، خشوع ایک ایسی چیز ہے جو بنا محبت کے پیدا نہیں ہو سکتی، اور محبت کب ہوتی ہے؟ محبت انسان کسی بھی چیز سے جب ہوتی ہے جب اس کے بارے میں جانتے ہیں، جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب ہمیں معلوم چلتا ہے کہ واقعی وہ ہے کیا چیز، وہ ہے کیا چیز۔ اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، ایسی ایسی حالتوں میں انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، پیر گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے، دو کندھوں پہ لے کر جاتے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتے تھے، بار بار غشی ہوتی تھی آخری وقت میں۔ ارے اللہ کے رسول نے تو اپنا سارا کام پورا کر دیا تھا، جو کچھ اللہ نے ان کو سکھایا وہ ہم تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ آپ آرام کر لیں، آپ سوئیں، آپ آرام کریں، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں، خوش رہیں، اپنی فیملی میں کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اب عبادت میں اور زیادہ لگ جاؤ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے نا، ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو جب وہ لاسٹ تک نہیں چھوڑ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز،
لاسٹ میں وصیت بھی یہی کر کے گئے کہ نماز نہ چھوڑنا. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کی نصیحت کرتے رہو اور اس سے غافل نہ ہو. تم روزی کی چنتا مت کرو، وہ تو ہم تمہیں دیں گے. تو جس چیز کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہم اس کے لیے تو پریشان ہیں، آج نماز ضائع کر رہے ہیں اپنی. اور جس چیز کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں خوشی کی. جب ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور میں تیرے آگے کھڑا ہوں، تو کیا ہی مسئلہ ہوا کہ آپ کہیں اور متوجہ ہو گئے؟ بتائیں نا کیا مسئلہ ہوا ہے ایسا؟ ایک اسکول کا پرنسپل ہوتا ہے نا، اگر اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے نا، نظر ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، الفاظ نہیں ڈگمگائیں گے، سیدھا سارا کا سارا کنسنٹریشن رہے گا اس کے، یہ کچھ بولیں گے سر کچھ بولیں گے. کسی کالج کے پروفیسر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، کسی مجلس میں کھڑا کر دیا جائے، تو اللہ کیا ان سے بھی گیا گزرا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں اس کی اتنی بھی عزت نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نماز کے لیے تو کھڑے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم کہہ کے آ رہے ہیں، ہمارے الفاظ صحیح نہیں ہے، ہماری حرکات صحیح نہیں ہے، ہم رکوع سجدے پورے نہیں کرتے، تسبیح ودن اے سیکنڈ ہماری ختم ہو جاتی ہے. سبحان ربی العظیم گئے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کیا ہے یہ خشوع نہیں ہے. خشوع وہ چیز ہے جو پوری محبت کے ساتھ اطاعت کے ساتھ کی جاتی ہے. دیکھیں کسی کی بندگی کب ہوتی ہے؟ کسی کی بندگی کسی کے ڈر سے نہیں ہوتی، نہ تو ڈر سے ہوگی، ٹھیک ہے، نہ ہی کسی اور چیز سے ہوگی. جب بھی بندگی ہوگی وہ محبت کے ساتھ ہوگی. اطاعت جو کی جاتی ہے جب تک اس میں محبت اور خوف دونوں پیدا نہیں ہوں گے اطاعت نہیں ہو سکتی. تو خشوع کے لیے ہمارے لیے شیطان کا تو کام ہے وسوسہ ڈالنا. دیکھیں نا انسان اب سب بھول گیا. انسان کیا وعدہ کر آیا اللہ تعالیٰ سے بھول گیا، شیطان نہیں بھولا. شیطان مرتے وقت تک بہکاتا رہتا ہے، ہر سیکنڈ بہکاتا ہے. تو یہ تو ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم مومن تھے، ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو پوری دنیا تمہارے لیے بنا دی، سب کچھ ہی تمہارے لیے بنایا ہے. ایک بھی چیز بتاؤ نا جو میں نے اپنے لیے بنائی ہو، سب تمہارے لیے ہے. اور تمہیں میں نے کس لیے بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. پھر تم میری عبادتوں میں کیوں کمی کوتاہی کرتے ہو؟ نماز میں چہرے کا نور ہے، شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. اتنے سارے فوائد ہیں نماز کے اندر. اور سب سے بڑی چیز کہ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا نہیں ہوگا. تو جب نمازیں ہماری پوری ہوں گی تبھی ہمارے آگے کا کچھ ہو پائے گا. تو ہم کیوں اس چیز کو نہیں سوچتے؟ پورے دن ہمارے پاس 24 گھنٹہ ہوتا ہے ایک دن میں. موسٹلی اگر صحیح سے بھی اگر انسان نماز پڑھے نا 45-46 منٹ لگتے ہیں. اگر بالکل خشوع سے بھی پڑھ لے انسان نماز، ٹھیک ہے، اور اگر زیادہ بھی لگاؤ گے تو 1 گھنٹہ. پانچوں نماز کی بات بتا رہی ہوں. تو وہ 1 گھنٹہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کہ ہم اس سے متوجہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ سب سے بڑی ذات ہے. کہہ تو دیا ہم نے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. اب میں تیرے سامنے تو کھڑا ہوں، میں نے دنیا پیچھے پھینک دی، لیکن جیسے ہی اللہ اکبر کہا اپنی الحمد پڑھنی شروع کری، سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کری، پھر سے شیطان آ گیا کہ بھائی کیا کیا کرنا ہے، کچن میں یہ کام رہ گیا، اوہ دودھ ابالنا ہے ابھی، اوہ اللہ ابھی تو اس کو نلانا بھی ہے، ابھی اس کو اسکول بھی بھیجنا ہے. دیکھیے ہمارا جو ذہن بنا دیا گیا ہے نا، یہ بہت خراب ذہن بنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفسوں کا محاسبہ کریں. ہم سوچیں کہ ایسی کیسی نماز پڑھی جا رہی ہے کہ بے حیائی ہمارے معاشرے سے ختم ہو کے نہیں دے گی. آج ہمارے گھر کی لڑکی 8 گھنٹے ٹک ٹاک پہ بتا دیتی ہے. مجھے نہیں پتا ٹک ٹاک کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ ریلس وغیرہ جو اسکرول کرتے رہتے ہیں اس پر بتا دیتی ہے. ساری بے حیائی، ساری فحاشی، سب کچھ. عشاء ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں چیٹنگ ہی چل رہی ہے. عشاء ضرور پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں ترنت ہی مسجد سے نکلتے ہی چل بھائی سب سے پہلے کال لگا، کھانا کھایا نہیں کھایا اس نے. تو یہ جو بے حیائی، بے شرمائی، یہ سب چل رہی ہے تو اسلام میں ہے نہیں. اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نامحرم ہے، ان سے کس کس طریقے سے ہمیں پیش آنا ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں نہیں معلوم. تو اگر ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے نہیں روک رہی، بے پردگی سے نہیں روک رہی. آج ناچنا گانا اتنا عام ہو گیا کہ سب لوگ کیا کہتے ہیں، سب کر رہے ہیں تم انوکھے ہو. ہلدیاں، مہندیاں، یہ سب کیا ہے؟ کیوں خلط ملط کر دی؟ کیوں خلط ملط ہو رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ کہ تم زنا کوئی عام چیز تھوڑی نہ ہے. آنکھ کا زنا ہے، بولنے کا زنا ہے، باقی اور زنا بڑے تو رہے گی، ان کی سزائیں کم تھوڑی ہیں. لیکن اگر ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، پہلی بات تو مومن اٹھتا ہی نہیں نماز کے لیے. مسلمان جو ہے اس کو اتنا آلس لگتا ہے نماز کے لیے بہت زیادہ. منافق کہا نا، بھائی نے کہا جیسے منافقوں کو بہت بھاری ہوتی ہے نماز، خاص کر کے فجر اور عشاء. تو پہلی بات تو وہ اٹھتا نہیں ہے، اور اٹھ بھی جائے تو اس کو معلوم ہی نہیں ہے وہ کر کیا رہا ہے. وہ یا تو فارمیلٹی کر رہا ہوگا، کسی سے پاپا نے کہا کہ نماز پڑھ لی بیٹا، ہاں پڑھ لی. تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے. جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے سامنے کھڑی کیا ہستی ہے، ہم کس ہستی کے سامنے کھڑے ہیں، وہ کیا ذات ہے. اللہ ہے وہ اللہ. ایک بار کہے نا انسان اللہ اکبر، سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہا نا آخری وقت میں بہت کثرت ہوگی، ٹھیک ہے، نماز یہ ہوں گے، مسجدیں بھری ہوں گی، لیکن خلوص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا. خلوص کہتے ہیں بالکل پیور، ایک دم جیسے دودھ خالص ہوتا ہے نا ویسا، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. تو اب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم خود سوچیں کہ ہم
صحیح سے بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہیں؟ کیا ہم جیسا اس کے قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم رکوع سجدے میں، کہا بدترین چور وہ ہے جو رکوع سجدے میں چوری کر لے، بدترین چوری بتائی ہے رکوع سجدے کی چوری کو. تو کیا ہم یہ سب کچھ کر پا رہے ہیں؟ تو خشوع اور خضوع نمازوں میں پیدا کرنے کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے، سب سے پہلے تو اپنی ذات کو بالکل خالص کر دیں اللہ کے لیے. جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن جیسی اذان ہوتی تھی وہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو جایا کرتے تھے کہ اب نہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے شیڈیول بنا رہے ہوتے ہیں اس پہ بیٹھ کے کہ صبح کیا کرنا ہے، رات کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اس وقت کیا گزرا تھا. تو ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دل میں اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنا ہے تو وہ طریقے دیکھیے کہ جن طریقوں کو اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اس طریقے سے خشوع پیدا ہوگا. سجدے میں ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ رکوع میں ہم کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے ہمیں سجدے میں جب ہم قیام میں کھڑے تو ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب سجدے میں ہے تو ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ تو ان چیزوں سے بھی خشوع پیدا ہوتا ہے. شیطان کے لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہی دیا کہ یہ وسوسے ڈالے گا ہی، اس کی تو عادت ہے وسوسے ڈالنا. اور کئی لوگ تو ان وسوسوں کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب دل لگے گا جب پڑھ لوں گا. اللہ کا حکم ہے یہ، کوئی مذاق تھوڑی نہ ہے، اللہ کا حکم ہے یہ. ایک کہنا نہیں مانا تھا ابلیس نے، صرف کیا کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تو نہیں کر رہا. اس نے یہ نہیں سوچا، اس نے اس چیز یہ نہیں سوچا کہ یہ، اگر وہ یہ سوچ لیتا نا کہ یہ جو حکم دے رہا ہے وہ کون ہے، تو نماز کا حکم بھی تو اللہ نے ہی دیا ہے. آج ہم کتنے سجدے ضائع کر رہے ہیں؟ ایک سجدے کی وجہ سے تا قیامت تک کے لیے شیطان ہو گیا وہ، اور جہنم کا واسی ہے وہ. تو ہم سوچے کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں؟ ایک نماز جان کے چھوڑنے پر ہی اتنی بڑی سزا ہے. تو ہم سوچیں، کہتے ہیں نا کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو آڑ ہے وہ صرف نماز ہے. اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہوئی تو ہم کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. شاکر بھائی، محمد بھائی نے بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا. الحمدللہ الحمدللہ، ان کے علم میں برکت دے. انہوں نے ساری حدیثیں یہاں پر کوٹ کری ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور زیادہ برکت دے. تو یہاں سب کچھ کوٹ کر، لیکن بس اب ہمیں جو سوچنا ہے وہ ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہم نمازیں خود صحیح نہیں پڑھ پا رہے تو اپنی اولادوں کو کیا. آج ماں جو ہے نا وہ یہ کہہ کے سلاتی ہے، بیٹا سو جا، صبح اسکول جانا ہے. یہ کہتی میں بھی سو رہی ہوں، مجھے صبح تیرے لیے ناشتہ بنانا ہے. وہ نہ تو یہ نہیں کہتی وہ کہ بیٹا سو جا، صبح فجر کے لیے مجھے بھی اٹھنا ہے، تجھے بھی اٹھنا ہے. یہ کمی ہے ہم ماؤں کی، یہ ہے ہماری کمی کوتاہی ہے کہ صبح مجھے جلدی سبزی کاٹ کے تیرے لیے لنچ بنانا ہے، صبح تیری ڈریس پریس کرنی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ کر مجھے بھی نماز پڑھنی ہے اور مجھے اس کو بھی اٹھا کر نماز پڑھانا. خود سوچے نا، ناشتے میں تو آپ نے اس کو پراٹھے بنا کے دے دیا آلو کے، ہے نا، اس کو اچھا اچھا کھلا رہے پلا رہے، دنیا اس کی بہت اچھی چلا رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا سوچا کہ اگر وہ ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اگر بالیے تو وہ کتنے سال جہنم میں جلے گا؟ آپ برداشت کر لیں گے؟ جب وہ چیز برداشت نہیں ہے تو پھر آپ کیوں نہیں کرتی یہ کام؟ عورتوں کی عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اس چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولادوں کی پرورش کے لیے آئی ہیں اس دنیا میں. اگر وہ پرورش نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ آج کی اولادیں، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اگر وہ نمازیں نہیں پڑھتے، اگر وہ قرآن نہیں پڑھتے تو وہ کیوں ان کی پیروی نہیں کرتی؟ کیوں ان سے نہیں پوچھتی ہیں اس بات کو؟ آج دنیا کی چیز پوچھ جاتی، بیٹا ہوم ورک کر لیا؟ بیٹا آج کیا ہوم ورک ملا تھا؟ لاؤ ڈائری دکھا دو، لاؤ میں کروا دوں. ہوم ورک کر لو پہلے، کھانا کھا لو پہلے. کبھی وہ پوچھتی کہ بیٹا آج آپ نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا؟ آج آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اور نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی ایسا ہوا کہ قرآن میں شرط لگائی ہو کہ آپ ایک مہینے میں ایک مہینے میں پورا کروں گی تو آپ کتنے دن میں پورا کریں گے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. قرآن تو پورے پورے سال پتہ نہیں چلتا، رمضانوں میں کھل گیا تو کھل گیا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ اسی طریقے سے جب خشوع نمازوں میں ہوگا تو ہمیں اس چیز کا احساس رہے گا، ہمارے دل جو ہوں گے وہ نرم ہو کر پھر اللہ کی طرف توجہ ہوگی. آج کاروبار میں پریشان، ٹھیک ہے. اور ایک چیز سب سے بڑی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، زندگی ہے کتنے دن کی، تو انسان سمجھ کیوں نہیں رہا کہ اللہ کا پہلا حکم ایمان میں آنے کے بعد نماز ہے. اسی کو کیوں صحیح نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اسی وجہ سے آج جتنی بھی معاشرے میں بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی پھیل رہی ہے نا، کہ آج مسلمان کا بچہ سینہ چوڑا کہہ کر کہتا ہے کہ میری 4 گرل فرینڈ ہے، لڑکی کہتی ہے میرا یہ بوائے فرینڈ ہے. کیا فحاشی ہے یہ! اس چیز کو اگر ہم سوچنے لگ جائیں نا تو ذہن خراب ہو جائے گا پوری طریقے سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی ہی نہیں ہے، وہ تعلیم ہم نے دی ہی نہیں جو ہمیں دینی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کی نمازوں کا حال کیا ہے، کیونکہ ہمیں اپنی نمازوں کا بھی نہیں پتا. اللہ ہمیں معاف کرے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں. خشوع پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکی کا دھیان رکھنا. آج کے بچوں کو یہ نہیں پتا غسل کیسے ہوتا ہے. آج کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ وضو میں کتنے فرض ہیں. تو جب وضو ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز ٹھیک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, غسل ٹھیک نہیں ہوگا, وضو ٹھیک نہیں ہوگی, نماز ٹھیک نہیں ہوگی. تو کیوں نہیں سمجھاتے ہم ان کو یہ دین کی باتیں؟ ہم کبھی آدھا گھنٹہ لے کر ان کو بیٹھ کے تعلیم کریں گے کہ بیٹا یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ایسے. تو وہ کون سمجھائے گا؟ کیونکہ ہم خود ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تو ٹھیکیدار بنا دیا عالموں کو. ٹھیک ہے, حافظ جی کے پاس بھیج دیں گے, قرآن پڑھ لے گا, ہو گیا, ہماری ذمہ داری ختم. ایسا نہیں ہوتا. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھیں. آپ نے کسی کو پیسے دے دیے, بھائی ہمارا کاروبار نہیں چلتا, ذرا یاسین پڑھوا دو. آپ کو پتا اس نے پڑھوائی نہیں پڑھوائی, کیا پڑھوایا اس نے, کس طریقے سے پڑھوایا, معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم نا. تو کیوں ہم نے دوسروں کو ذمہ داری اس چیز کی جو دے دی, جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہمارے, جو ذمہ داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پہ ڈال کر گئے تھے, ہر ایک کے اوپر ہے یہ فرض کہ وہ پڑھے اور سیکھے اور سکھائے اور نماز قائم کرے. ٹھیک ہے, روزی دینا اللہ کا کام ہے. روزی کے لیے پریشان نہیں ہونا. اللہ راستے خود کھولتا ہے, غیب سے مدد فرماتا ہے. جب تم اللہ کے کاموں میں لگتے ہو تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں. اور اگر آپ اس بات کا مشاہدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والے کی اگر 16 اولادیں بھی ہیں نا, وہ بھوکی نہیں مرتی. لیکن ایک 5 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا ہوگا نا, وہ پریشان رہتا ہے کہ میری اولاد پہ خرچے پورے نہیں ہو رہے. کیسے؟ کون کر رہا ہے اس کا پورا؟ کیونکہ وہ اللہ کے کاموں میں لگا ہے, اللہ اس کے کاموں میں لگا ہے. آج ہم یہی تو نہیں جانتے. اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ سب سے جو افضل ذکر ہے, سب سے پہلے اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے, یعنی کہ قرآن کو پکڑا جائے, اس کے ترجمے کو پکڑا جائے, اس پر عمل کیا جائے پوری طریقے سے. دوسری چیز, نمازوں کو بالکل پختگی سے پڑھا. اپنے گھر میں ہمیں دیکھنا چاہیے, ایک کوڑا لٹکا دینا چاہیے جو نماز نہ پڑھے اس کو ڈرانے کے لیے. اس طریقے سے کرنا چاہیے. باپ کی ڈانٹ جو ہوتی ہے نا, اولاد کے لیے کھیتی کی طرح ہوتی ہے. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہم پیار میں بچپن میں تو بڑا پیار سے اس کو بگاڑ دیتے ہیں اچھی طریقے سے کہ بھائی اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, چھوٹا ہے, بولنے دو, کرنے دو. پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی پودے کی ڈنڈی ہوتی ہے نا, آپ اس کو کہیں پر بھی موڑ دیں, وہ ویسی ہی شیپ لے لے گی. لیکن جب وہ سخت پیڑ بن جاتا ہے نا, پھر آپ اس کو کتنا ہی کہتے ہیں, اس پر اثر نہیں ہونے کا. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آج ہماری مسلمانی قوم نعوذ باللہ شراب, جوا اور فحاشی جتنی زیادہ مسلمانوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے نا, اتنی کہیں نہیں مل رہی. مجھے نہیں لگتا اور قومیں اتنی زیادہ کر رہی ہیں. اللہ مجھے معاف کرے اگر میں زیادہ بول رہی ہوں. لیکن تو ہمیں ان چیزوں کو کیسے روکیں گے؟ ہم صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنی ایک اینٹ کی مسجد بنا لیں, اور ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں نا. پھر تو سب سے پہلے پکڑ ہماری ہوگی. کل قیامت میں وہی اولاد آ کے کہے گی کہ ہم سے سارے کام لیے انہوں نے, ہمیں انجینئر بنایا, ہمیں پڑھایا, ہمیں لکھایا, ہم نے جب کمایا تو ہم نے انہیں کھلایا, انہوں نے ہم سے کبھی کہا ہی نہیں نماز پڑھ لے, انہوں نے ہم سے کبھی کہا ہی نہیں قرآن پڑھ لے. تو ہم ان چیزوں کا جواب اس وقت کہاں سے دیں گے جب ہم نے ان کو جو تعلیمات دینی تھی وہ دی ہی نہیں؟ بتائیں. میں مانتی ہوں کہ میں دنیا کی منکر نہیں ہوں, دنیا بھی ضروری ہے, لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی تو ضروری ہے. ہمیں ان کو یہ سمجھانا بھی تو ضروری ہے کہ اللہ کیا ہے, قیامت کیا ہے, غیب کی چیزیں کیا ہے. آج مانتے ہی نہیں لوگ, تو سوچتے بس یہی ہماری زندگی ہے, جو کچھ ہے اسی میں جو مزے کرنے کر لو, ناچ لو, گا لو, 24 گھنٹے گانے سن لو یا کچھ بھی کر لو. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نمازوں میں بھی خشوع و خضوع پیدا فرمائے, اور ہم سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.